لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. شرکائے نماز جنازہ، آج ہم سب یہاں اپنے ایک مسلمان بھائی بزرگ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. اس دنیا کے اندر جو بھی آیا اس نے ایک دن اس کو چھوڑنا ہے. عقل مند وہ انسان ہے جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقل کا معیار بتایا وہ یہ کہ دنیا کے اندر عقل مند وہ شخص ہے
جس کو خالق کائنات نے 2 چیزیں عطا کی، ان 2 چیزوں کو پاتے ہوئے اس نے رب کی عبادت کی۔ ایک رب کائنات نے اسے صحت عطا کی اور دوسری فرصت۔ ان دونوں چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو شخص اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل مند شخص ہے۔ احباب محترم، آج روز ہم ہر دن ایک دن میں 3 نماز جنازے کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور ہر نماز جنازہ کی جو شرکاء ہوتے ہیں ان کو واعظ و نصیحت کے ذریعے علماء فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑا واعظ اور نصیحت جو ہے سامنے چارپائی پر بے بس انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ مختصر زندگی عطا کی، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا سب سے کمال یہ ہے۔ یہ حاجی صاحب، ان کے متعلق مجھے حافظ ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ جب بیرون ملک گئے مزدوری کی تو بہت سارے غریبوں کے روزگار بھی لگائے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کے حق میں ان کی لوگوں کی جو خدمت کی ہے قبول فرمائے اور ان کے لیے اس سے ذریعہ نجات بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء اور مساکین کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہی انسانیت ہے اور یہی ایک مسلمان کی معراج ہے کہ وہ بلا تخصیص دیکھے، اگر اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو اس کے نزدیک کے جو اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے پڑوسی ہیں، اس پر یہ حق ہے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے اور شریعت کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسلمان جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جب مالدار زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو صاحب استطاعت نہیں ہیں وہ بھی ان کے برابر ہو سکیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں۔ ہم حاجی صاحب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے جس جذبے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے روزگار لگائے بیرون ملک، ان کی خدمت کی، خالق کائنات اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور تقریباً 2 ہفتے پہلے انہوں نے اپنی مسجد کے لیے ایک بڑی رقم جو ہے بیماری کی حالت میں بھیجی، خالق کائنات اس رقم کو بھی قبول فرمائے۔ اور ان کی جو اولاد ہے، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 5 منٹ کے لیے میں علامہ ماجد صاحب سے ملتمس ہوں دعائیں اور حاضر لگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کے عیاں ہیں کہ ہم نماز جنازہ کی شرکت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مقام کوئی واعظ و نصیحت والا مقام نہیں ہے۔ سب سے بڑی نصیحت وصیت انسان کے لیے اس کے سامنے چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ایک انسان ہوتا ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں، سادی سی 2-3 باتیں ہی کروں گا۔ جس طرح استاذ مکرم فرما رہے تھے کہ آئے روز ہم بے شمار جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اعلان بھی سنتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں زیادہ مگن ہو گئے ہیں۔ ہم نے دنیا کی مصروفیات کو ہی سب کچھ اپنا سمجھ لیا ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار ہیں
جو ہمارا ذریعہ معاش ہے، جو ہمارا شغل ہے، ہم نے سب کچھ اس کو سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں ان سے نافرمانی کی طرف ہم خاصے دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں جو بات علماء نصیحت کرتے ہیں، جنازے کے پنڈال سے باہر نکلنے کے بعد وہ بات ہم ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور وہی بات اگر 5 منٹ کے بعد کسی اور جنازے میں کوئی مولوی صاحب کہیں گے تو ہمارے لیے وہ نئی بات ہوگی۔ یہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق کی بنا ہے کہ ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ 5 منٹ جو ہم نے پہلے کسی سے سنی ہوتی ہے، وہی بات اگر 5 منٹ کی ہم بات کسی اور سے سنیں گے تو ہمارے لیے وہ نئی بات بن جائے گی۔ اس لیے یہ جنازے جو ہوتے ہیں انسان کے لیے بہت بڑا درس ہوتے ہیں۔ مجھ سمیت اس پنڈال میں جتنے لوگ کھڑے ہیں، جو بھی آتے ہیں، اگر وہ خود کو اس چارپائی کے اوپر رکھ کر خود کو سمجھیں کہ میں نے بھی اس چارپائی کے اوپر آنا ایک دن ہر صورت آنا ہے، مجھ سمیت کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر آ جانا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بچہ ہوا ہے، جوان ہوگا، بڑھاپا ہوگا، بیماری لگے گی، پھر بندے کو موت آئے گی، وہ آخری وقت آئے گا۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ نے ہزاروں ایسے جنازے پڑے ہوں گے جو جوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کی اچانک موتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ انتظار کرتا فرشتہ کہ اس نے ابھی بوڑھا ہونا ہے، اس کے داڑھی کے بال سفید ہونے ہیں، پھر جا کر اس کی موت کا وقت آئے گا؟ نہیں، انسان کا جو وقت ہے معین ہے، اس سے ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ ایک پیچھے ہوتی ہے۔ اس مقام پر، جس مقام پر ایک بندہ مومن نے جانا ہوتا ہے، وہاں پر پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ دنیا ہے، مختصر کل متاع دنیا قلیل، جو قرآن کا یہ دنیا قلیل ہے، چھوٹی سی ہے، اس کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو اپنے ذہنوں سے نکال کر ہم نے فقط اپنا یہ منشور بنا لیا ہے کہ فقط ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اس سوچ سے بالا تر ہو کر یہ ہم نے جو مال کمایا، کسی کے حق میں ڈاکہ ڈال کے کمایا ہے، یا کسی کے حقوق کی تلفی کی ہے ہم نے، یا جس طرح بھی ہم نے جائیدادیں اپنی بڑھائی ہیں وہ کس طرح بڑھائی ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ ان بزرگوں نے ایک خاصی بیماری دیکھی ہے، لمبی بیماری، بیرون ملک ان کا علاج ہوتا رہا، پھر پاکستان میں ان کا علاج ہوتا رہا۔ بیماری بندے کے لیے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات کی ایک حدیث، بندہ مومن کو جو کانٹا لگتا ہے اللہ اس پہ بھی اجر عطا کرتا ہے۔ پر انہوں نے ایک وسیع بیماری دیکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی جو اخروی منازل ہے جو شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد، اللہ ان میں آسانیاں عطا فرمائے، اور ان کی جو جمعہ اولاد ہے اللہ ان کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر عبداللہ سے آئے تھے؟ ہاں اگر ہیں تو ہمیں موقع دے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی احباب شرکائے یا رحمۃ للعالمین، معزز و محتشم شرکائے نماز جنازہ، ماشاء اللہ تعالی میرے احباب علماء کرام مجھ سے پہلے بڑی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے، فکر آخرت دے رہے تھے اور دنیا کی حقیقت عیاں کر رہے تھے۔ الحمدللہ میں متاثر ہوا ہوں کہ الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بنائے ہیں کہ ان کو اتنی ماشاءاللہ علم و فضل دیا ہے کہ اپنے اپنے مقام پر گفتگو کر کے لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور و روشن کر رہے ہیں۔ تو میں اس موقع پر چند گفتگو کے کلمات ادا کرتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں
जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो आहो फगां और एक दूसरे को जो है ना वो अल्लाह के शिकवे और शिकायत नहीं फरमाते, बल्कि ये करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक अमल अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ ही लुटाए जाने वाले हैं। तो बिहम्दिल्लाहि ताला ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जैसा कि मुझसे पहले एक मोहतरम शाद फरमा रहे थे कि बड़ी तवील अलालत इन्होंने माशाअल्लाह बर्दाश्त की है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को तवील अलालत और तवील बीमारी देता है, चंद दिन बुखार हो जाए तो मेरा रब उसको माफ़ फरमा देता है, जबकि कोई अरसा दराज बीमार हो जाए तो फिर उसकी बख्शिश का इंशाअल्लाह पूरा यकीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इनको ये 2 मरतबे मिले हैं। एक तो ये कि इन्होंने बड़ी तवील अलालत देखी है और बर्दाश्त की है, तो अल्लाह ने इनको इंशाअल्लाह माफ़ फरमाना है, हमारा गुमान यकीन है। और दूसरी बात यह है कि जब इनका इंतकाल हुआ है तो उनको वो दिन और वो रात मिली है जिसमें मेरे मुस्तफ़ा ने एक हदीस पाक का मफ़हूम इरशाद फरमाया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हदीस, और वो मफ़हूम ये है, हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स, मेरे उस्ताद ये हदीस बयान भी फरमाया करते थे, फरमाते थे कि जो शख्स, हुजूर ने फरमाया कि जुमा यानी शब जुमा और जुमेरात को, शब जुमा और जुमा को जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, अल्लाह जल्ला जलालुहु उसको कब्र के फितनों से महफूज फरमा देगा। तो हज़रात गिरामी, एक तो इन्होंने बीमारी देखी, दूसरा ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अनायत फरमा दिया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनकी बख्शिश फरमानी है। और हम लोग जितने भी यहाँ हाज़िर हैं, हम डॉक्टर नबील साहब, मोहम्मद नबील साहब और सूफ़ी तुफ़ैल साहब और मोहम्मद निसार साहब और दीगर जितने भी इनके सोगवार हैं, सबसे इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और उनके दुख और गम में बराबर के शरीक भी हैं। तो मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि क्योंकि इंसान इस माशरे में रहते हुए किसी के साथ इंसान की ऊंची बोल हो जाती है, किसी के साथ कोई भूल चूक हो जाती है, किसी के साथ कोई गुफ्तगू नारवा हो जाती है, तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात आप बाआवाज़ बुलंद बायक आवाज़ होकर ये कहें कि हमने इनको अपनी ज़िंदगी भर की जो हमारे साथ हुआ, हमने इनको माफ़ कर दिया। आप इरशाद फरमाएं कि हमने इनको माफ़ कर दिया, हमने इनको माफ़ कर दिया। दूसरी बात ये है, एक हदीस पाक ये है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जनाजा आपके पास से गुजरा, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि या रसूल अल्लाह, ये जनाजा जो हमसे हमारे पास से गुजरा है, ये शख्स जो है ये बड़ा गुनहगार था और लोगों के साथ उनका नावरवाश सलूक था। तो मेरे मुस्तफ़ा ने गुफ्तगू सुनी और इरशाद फरमाया ला वाजावत। फिर एक और जनाजा गुजरा जिसके मुताल्लिक़ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बहुत अच्छा शख्स था, ये नेकोकार था, लोगों के साथ इसके अच्छे हुस्न अखलाक थे और लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लवाजाबत। हुजूर से पूछा गया, ये आपने बारहा सुनी हुई हदीस पाक, हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, पहले जनाजे का हमने अहवाल बताया तो लवाजाबत किस कलिमात तय्यबात हमने समात किए, दूसरी मरतबा हमने दूसरे का अहवाल आपसे अर्ज़ किया तो आपने लवाजाबत फरमाया कि इसका कहने लगे या रसूलल्लाह, इसका क्या सबब है? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वली लिसाने मुबारक बोली, आपने फरमाया कि जो तुम्हारी गवाही होती है उसके मुताल्लिक़ उसका फैसला हो जाता है। पहले जनाजे के मुताल्लिक़ तुमने उसकी गवाही दी तो उसकी गवाही अच्छी नहीं थी, मैंने कहा ला वाजबत, उसके ऊपर जहन्नम वाजब हो गई। लिहाजा दूसरा जनाजा आया और उसकी तुमने तारीफ़ें और तौसीफ़ें की तो मैंने कहा ला वाजबत, ये तुम्हारी गवाही की वजह से इस पर जन्नत वाजब हो गई है। तो मेरे दोस्तों, ये हमारी गवाही के पेश नज़र अल्लाह ने इनको बख्शना है। आप लोग एक और गवाही आपने देनी है, इनके मुतल्लिक़ आपने दिल से देनी है। आपने ये इरशाद फरमाना है कि हम सब इस बंदे से, हम सब भाई तुफ़ैल साहब पे राज़ी हैं। हम सब इस भाई ये भी इरशाद फरमा दें कि भाई मोहम्मद तुफ़ैल साहब बहुत अच्छे थे, ये फरमा दें। सब आपने पूरी आवाज़ से फरमा दें, भाई मोहम्मद तुफ़ैल साहब बहुत अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गवाही इनके हक़ में हो गई। और एक बात मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि आजकल हम देखते हैं शहरों में भी और आगे पीछे कि जब जनाजा चल रहा होता तो कुछ लोग सवारियों पे होते हैं, तो कुछ लोग पैदल होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा कि सहाबा किबार
उस मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर कुछ जनाजा था एक, और उस जनाजे के साथ चल रहे थे, कुछ लोग पैदल थे और कुछ सवारियों पे थे। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुए, आपने इरशाद फरमाया, अरे तुम सवारियों वालों को कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस जनाजा के साथ पैदल अपने सवारियों पे चढ़ के चल रहे हो, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ फरिश्ते जो हैं वो इस जनाजे के साथ पैदल चल रहे हैं, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम सवारियों पे चल के चल रहे हो। लिहाजा जनाजे का अदब और एहतराम ये है कि पैदल जनाजे के साथ सफर किया जाए, ये बहुत अफजल व आला है। तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक बोलो सारे। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या राहतल आशिकीन। आवाज़ में दुरूद पाक फरमाने ये तो आपको खबर है, इसका जिक्र हो रहा है। आप जुमा पढ़ते आए, इस बात याद है। भाई ने तो बीमारी देखी है, वक्त आ गया। पिछले इस मुक़द्दस दिन में जो पिछला जुमा गुज़र गया, हम जनाजा था, यही बात है। जब भी कोई जनाजा हो ये बात याद करें। वैसे तो हम क्या क्या नहीं करते, दुख होता है इस बात का कि जब सरकार का जिक्र हो तो फिर जुबान बंद हो तो फ़ायदा। हमने तो जुमे के खुतबे में भाई में दुआ की, अल्लाह सारी उम्मत मरहूमों की तौबत बख्शिश फरमा। हम वो नहीं है कि दुआ से रोके, जो दुआ के बारे में तनकीद करें हम उसको बंद करने के लिए तैयार। ये बात याद रखें, जब आप बात हो अब्दुल्ला साहब इस पर रोशनी डालेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, सच्ची बात है, और सच्ची बात पर हमारा खुदा का फजल, हमें इस पर फख्र है। अगर आप में से कोई इस वक्त कब्रिस्तान में जाकर फातिहा खड़ी ना कर सके वालिदैन की कब्रों में, तो फ़ायदा क्या था? ये बात याद रखें। आखिर तक कहना चाहता हूँ, लोगों का मिजाज अपना होगा। मौलवी साहब बड़े सख्त थे, जो बड़ा तकरार था, बड़ा जलाली खिताब था। ये खुदा का फजल होता तो ध्यान होते हैं। हमारे कुबलालम फरमाया करते थे, जो किसी के हक में अगर नेक इरादे से ना जाए तो उसके लिए भी इरादत अगर जी को राशि वाले अल्लाह वली कामिल के सदका से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। भाई ने बीमारी देखी है, रफ़ीक साहब ने बयान किया, माजी साहब ने बयान किया, अल्लामा सुल्तान साहब ने बयान किया। कोई कमी है खिताब में? अल्लाह और अल्लाह के महबूब का दीन जब यहाँ जिक्र होता है तो हमारी इतनी सुस्ती और गफलत है, हम इस पर तवज्जो नहीं देते। अब मैं कहना चाहता हूँ, रब ने कौन सा दिन अता किया, जगह भी इतनी शानदार है, आप बैठना चाहिए, आपको बैठना चाहिए ना दुख के साथ। कितना वक्त है, लेकिन यहाँ तो अगर पहले वक्त होता तो फिर मैं आपको दस देता। आखिर जुमला कहना चाहता हूँ, ये मुकद्दस दिन है, जो इस दिन में अपनी माँ और बाप की कब्र की ज़ियारत करे, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बहुत सुभान अल्लाह, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और फरमाया ऐसे लोग जो कब्रिस्तान में जाकर माँ और बाप हैं, अल्लाह उनको उलिया अल्लाह की संगत में जो है आला मुकाम अता करेगा। तो जो उलिया अल्लाह का भी कायल नहीं है, माँ बाप का नाफरमान है, दुआ का कायल नहीं है, खिताब हो तो जो नहीं देता, तो वो क्या रब की बारगाह में जवाब देगा? ये बात याद रखें, इसलिए कि मौत का जायका हर एक ने चखना है। ये भाई मोहम्मद तफैल, ये मेरे मुक्तदी हैं, इनके वाले मोहतरम बाबा दिलदार मोहम्मद बीमारी में मुब्तला थे। तो उस वक्त भी करीब होकर पूछा कि इन्होंने बाबा जी दुआ करो, तो कहने लगे दुआ तो मैं करता हूँ, लेकिन ये दुआ करो जो रब ने बीमारी लगाई, अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमाए। भाई बीमारी पर हम शिकवा नहीं करते, न तनकीद करते हैं। आप सबने पहले कह दिया, बीमारी खुदा की तरफ से इनाम और तोहफा है। दुआ करो अल्लाह जो है सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। बीमारी हर एक को मिलती है, जो इस पर तकरार करे, इस पर तनकीद करे, खुदा का ज़वाल है, अजाब है। जो इसको बर्दाश्त करे फिर खुदा का फजल होता है। फजल से मिलता क्या है? और मैं जिसको बीमारी में मुब्तला होकर जो अपनी जिंदगी बसर कर देता है, अगर मौत से बच जाए गुनाह सारे माफ हैं, चला जाए शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, खुदा जनाजे का अदब किया करो। उधर खड़े होकर इधर खड़े होकर जनाजे की बेअदबी करना, खुदा से लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। कौन है आप में से जिसको ये खबर नहीं है कि मैंने नहीं जानना? आप सबने पहले कह दिया, इधर तकरीर है, इनको जो है कफन भी डाला गया, हमें खबर नहीं है कि जनाजा पढ़ाएगा या नहीं, गुस्ल देगा या कि नहीं, खुशबू लगाएगा या कि नहीं। लेकिन एक बंदा मोमिन जब चल के आता है, फरमाया सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लिहाजा अदब का तकाजा ये है, जनाजा गरीब का हो, जनाजा अमीर का हो, खुदा हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जब जनाजों का अदब और एहतराम होगा, फिर खुदा की तरफ से जो है इतना करम होता है कि आगे में बयान नहीं कर सकता। वो करम क्या होता है? फरमाया मैयत नेक है, सबकी बख्शिश है। आप में से कोई नेक है, गुनाहगार है तो बख्शिश है। इससे बड़ा बात क्या है? इस पर दलाइल है, दलील नहीं है, दलाइल है।
اللہ توفیق دے ہم سب کو سمجھنے کی. درود پاک پڑھیں عبداللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. سامعین کرام، حفاظ کرام کی زبانی آپ نے اچھی اچھی باتیں سنی ہیں. میں بھی وقت کے اندر آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھوں گا تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. سامعین کرام، آج ہمارے بھائی محمد طفیل صاحب جا رہے ہیں، کل ہم نے جانا ہے. کسی نے بعض دفعہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی جنازے میں کھڑا کھڑا بندہ ادھر ہی اس کا وقت پورا ہو گیا. تو پھر جب ہمیں اتنے لمحے کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے. یہ پچھلے مہینہ جو ہے اس کی نسبت جو تھی وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تھی. اس میں خطابات سنے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شریک ہوئے یا کسی نے بیان کیا. تو اس کے بعد جو ہے یعنی پچھلا دن جو ہے اس سے اگلا دن ہمارا بہتر ہونا چاہیے، لیکن عملی لحاظ سے معاشرے میں چیز نظر نہیں آتی. یہ تبدیلی آنی چاہیے. اب غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ العرفانی شیخ عبد القادر جیلانی جن کی 11ویں دی جاتی ہے، محفل ہوتی ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہیں. اب کبھی کسی نے سوچا کہ ان کی زندگی کیسی تھی؟ اصل تو یہ ہے نا کہ جن کے ایام ہوتے ہیں، جن کی نسبتیں ہوتی ہیں، ان کے حوالہ سے ہمارا عمل بہتر ہونا چاہیے. لیکن عمل ہمارا جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. سامعین اکرام، میں صرف یہ ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، کیونکہ حلال کمائی جو ہے جس نے کر لیا اس نے اس زندگی کو بھی بہتر بنا لیا اور اس زندگی کو بھی بہتر بنا لیا. اب دیکھیں، ہم غوث اعظم کا نام تو سنتے ہیں، 11ویں بھی دیتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، لیکن کبھی یہ پتا چلا کہ آپ کے والد کون تھے اور آپ کی والدہ کون تھی؟ جب وہ ایک چونکہ وقت نہیں ہے، نہر کے قریب سے ایک سیب کھا لیا تو بعد میں خیال آیا کہ یہ میرا سیب نہیں تھا، یہ حلال کا لقمہ نہیں تھا. حلال کے لقمہ کے لیے انہوں نے جو شرائط قبول کی ذرا ان پہ غور کریں. اب وہ مالی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کرو گے، وہ اپاہج ہے، وہ بول نہیں سکتی، ساری جتنی معذوری کی علامات ہوتی ہیں وہ بیان کر دی. تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے نا، یہ تو چلو معذور کے ساتھ گزار کر اس کی خدمت کروں گا، لیکن یہ لقمہ جو ہے میرے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے اللہ مجھے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو آپ نے شرائط کو قبول کر لیا. دوسری طرف ایک اور عمل کی بات، سامعین کرام، جب وہ آپ کی زوجہ محترمہ جو حضرت غوث اعظم کی والدہ محترمہ ہیں وہ آئی تو آپ پریشان ہو گئے اور چلے گئے واپس. کہنے لگے آپ نے تو بتایا تھا کہ ان کی یہ معذوری ہے. آپ نے فرمایا معذوری تھی، وہ کیا تھی کہ ان کی آنکھوں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. آج ہمارے بازاروں کی حالت دیکھیں، شاپنگ کے نام پہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا سب کی مجبوری بن گئی ہے. آج گھر میں شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے گی، چونکہ وہاں سے آگے سے دلائل آتے ہیں کہ فلاں کے گھر کے ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں. اور یہ ہمارا کلچر جو تبدیل ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت لوگوں کا ہاتھ ہے. اور سامعین کرام، جب تک ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو پھر یہ ہوگا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے مردوں کے لیے، میں یہاں نہیں کہتا، وہ جو اپنی بیویوں کے سامنے حق بیان نہیں کرتے اور ڈرتے ہیں، دیوس ہیں، تو ایسے سامعین اکرام ان کے لیے بڑی وعید ہے. تو آج اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، چاہے ہماری کوئی بات مانے یا نہ مانے، لیکن ذمہ داری ضرور پوری کریں. انہوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور انہوں نے کسی ایسے طرف چل کر نہیں گئے کہ جو غیر شرعی کام تھا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، ایسا گانا، ایسی کوئی چیز جو غیر شرعی تھی وہ سنی نہیں ہے. اس لحاظ سے سامعین اکرام، آج حلال ہم کتنا کماتے ہیں، حلال کی کمائی کریں گے تو یہ دنیا بہتر ہوگی اور کل کی دنیا بہتر ہوگی، ورنہ یہ پلازے یہ سارے ادھر رہ جائیں گے. قبر میں بندہ اکیلا ہوگا، حشر میں اکیلا ہوگا، وہاں جب پوچھا جائے گا تو اس سوال کا جواب لے کر ہم نے جانا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا خراکہ باش.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم یا اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں معاف فرما یا اللہ جس طرح تیرے بندے نماز پڑھتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں ان کا واسطہ یا اللہ ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرما یا اللہ کریم جو ہم نے کلام پاک پڑھا اور جس نے سب نے میری ملک کیا تمام کلام کو بھی قبول فرما آپ نے رحمت کے کرم سے اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ سے بے شمار ثواب عطا فرما اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما شرف قبولیت سے یا اللہ جو عنایت فرمایا گیا ثواب ہے تیرے کریم محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نام ہدیۃ توفیقاً پیش کرتے ہیں قبول فرما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء مرسلین ملائکۃ المقربین علیہم الصلوات و تسلیمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جملہ صحابہ کرام صحابیات و جملہ شہداء کرام تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین اہل بیت کرام ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی بارگاہوں میں پیش کیا قبول فرما تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین تمام غواص و افتاب اوتاد امت کے جمیع محدثین کرام مفسرین کرام علماء ربانیین اولین و آخرین سب کی بارگاہوں میں پیش کیا قبول فرما جملہ جناب اولیاء کرام جتنے بھی اولیاء و صالحین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ اویسیہ شاذلیہ قلندریہ اس کے علاوہ جتنوں کے سلسلوں کے اولیاء ہیں جناب غوث العظم قطب العالم شہنشاہ بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی سیدی حضور داتا گنج بخش علی حجویری سمیت جتنے بھی بزرگان دین اولین و آخرین ہیں یا اللہ تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں ان جملہ اولیاء کے صدقے وسیلہ سے انبیاء کے وسیلہ اطاعت سے صالحین کے وسیلہ سے یا اللہ کریم یہ سب ثواب عطا فرمایا ہے جو تو نے یا اللہ کریم یہ بھائی مرحوم طفیل صاحب ان کی روح کو سال ثواب کر دے یا اللہ کریم ان کی روح کو سال ثواب فرما دے یا اللہ ان کی روح تک یہ ہمارا پڑھا ہوا پہنچا دے یا اللہ ان کی نماز جنازہ جو ادا کی گئی جتنے بھی اس محفل میں نیکوکار ہیں سب کے طفیل اور جہاں کہیں بھی نیکوکار بستے ہیں سب ابرار کے طفیل سب صالحین کے طفیل یا اللہ کریم ان کے لیے جو کچھ بھی ہم نے کیا ان کے حق میں قبول کرنا یا اللہ ان کی زندگی کو زندگی کے اندر بیماری اور علالت تھی یہ بیماری اور علالت ان کے لیے یا اللہ بخشش اور مغفرت کا سبب بنا یا اللہ کریم ان کو جس دن میں تو نے اپنے پاس بلایا ہے
اس رات اور اس دن کے وسیلہ سے بھی ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور جتنے نیکوکار ہیں ان کے طفیل ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ، ان کے روح کو اہل علیین میں جگہ عطا فرما کر فردوس کی اعلیٰ بلندیاں نصیب فرما۔ اے رب کریم کی زندگی بھر کی سیئات کو حسنات میں بدل دے، اور ان کی جتنی بھی حسنات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ۔ جو بھول چوک ہو گئی ہے یا اللہ، تجھ سے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، معاف فرما یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، معاف فرما یا اللہ۔ جو تیرے محبوب رحمت دو عالم تنہائیوں میں اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، ان قطرات کے مبارکہ کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ، ان کو معاف فرما یا اللہ، ان کو معاف فرما یا اللہ، ہمیں بھی معاف فرما یا اللہ، ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما یا اللہ کریم۔ جو نیک کام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کی اولاد کو ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم۔ جس قبرستان میں انہوں نے جانا ہے، دفن ہونا ہے، اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان کے جانے سے پہلے ہی بخشش و مغفرت فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس اور جنت النعیم کا یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی اس علاقے کے اندر اولیاء صالحین رہتے ہیں ان سب کا واسطہ وسیلہ ہے یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ۔ جتنوں نے نماز جنازہ پڑھا ہے اگر وہ بخشے ہوئے ہیں تو ان کے درجات بلند فرما، اگر ہم گناہ گار جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں سب کی بخشش فرما۔ جتنوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت نہیں بھی کی تو نیت کی ہے ان کو بھی اس نماز جنازہ کا یا اللہ اجر و صبر عطا فرما، اجر و ثواب عطا فرما۔ اے رب کریم، ان کے گھر میں خیر و عافیت فرما، ان کے اولاد کو صبر عطا فرما، ان کے گھر میں یا اللہ کریم تکلیفوں اور مصیبتوں سے ان کے گھر کو محفوظ و معمول فرما۔ اے اللہ کریم، علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کی دین و دنیا آخرت بہتر فرما، ساری امت مسلمہ کو خیر عطا فرما۔ مسلمانوں کے جتنے بھی افراد جہاں کہیں ظالموں جابروں کی پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں سب کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، افغانستان کے مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ مجاہدین اسلام یا اللہ جہاد کر رہے ہیں سب کے جہاد کو قبول فرما، اور سب کو فتح و نصرت عطا فرما، اور ہم کو بھی ان میں شامل فرما یا اللہ۔ جو کچھ تجھ سے ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، سب کی مدد فرما۔ اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی حبیبی۔ ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے قبر کے سوالوں کو یا اللہ جتنے بھی ان کے قبر کے سوال ہونے والے ہیں ان کو جواب عطا فرما، اللہ جواب دینے کی توفیق عطا فرما، قبر ٹھنڈی فرما، اور یا اللہ قبر میں جنت کی کھڑکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ نو ذکر کرو۔
بخیر